اس کورٹ میں جو ہم نے کیس فائل کیا تھا اس میں اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے، اور ہم نے جو اپلیکیشن ڈالی تھی میجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف جو باڈی ایگزیوم کرنے کی، وہ جو ان کی لاش کو نکال کے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کا، وہ کورٹ نے میجسٹریٹ کے آرڈر کو جو ہے نا سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ وہ انلیگل آرڈر ہے، اور کورٹ نے اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی جو ہے وہ کلیئر کی ہیں، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں کورٹ نے جو ہمارے آرگومنٹس تھے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن صاحب نے یہ اپلیکیشن دی تھی وہ دراصل اسٹرینجر بھی نہیں تھے، وہ اینیمی تھے، کیونکہ ان کے فیس بک سے جو ریکارڈ ملا تھا اس کو ہم لوگوں نے کورٹ کے سامنے پریزنٹ کیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے کورٹ نے اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ اس نے اپنے کورٹ کے جب وہ حیات تھے عامر لیاقت، تو ان میں نے لکھا ہے 9-0 سے اگر بنی گالا نکل جاؤ گے، اہمیت پہلے سے نہیں، ذلیل بھی ہو جاؤ گے، کراچی کی گلیوں میں ہی چلنا سیکھو، اسلام آباد میں چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو یہ تک کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں یہ ساری تحریر کی ہے، اور کورٹ نے کہا ہے کہ میجسٹریٹ نے جو ہے وہ جو آرڈر کیا ہے وہ انلیگل ہے، اور کورٹ نے ہمارے جو آرگومنٹس تھے کہ یہ جو اوور آل کیس تھا، یہ ایک اسٹرینجر ہے، یہ اینیمی بھی ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے کورٹ میں آ کے، باہر وہ سوشل میڈیا کو بتاتے رہے کہ میرے پاس ایکس ریز موجود ہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہم نے کورٹ میں کہا کہ ان کو بولیں کہ ایکس رے لا کے دیں، ہم نے کورٹ میں کہا ان کو کہ انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی پراپرٹی کی دشمنی ہے، وہ بھی انہوں نے لا کے نہیں دیا۔ تو بات یہ ہے کہ کورٹ نے ہمارے جو موقف تھا اس کو تسلیم کیا اس حد تک کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک نارمل کیس تھا، اور پولیس نے اور میڈیکو لیگل نے دونوں نے کہا تھا کہ یہ طبعی موت ہے۔ جب طبعی موت ہوتی ہے تو اس میں نارملی فیملی کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے۔ تو بچوں نے اس وقت جو ہے وہ اس کو انہوں نے اپلیکیشن دی، انہوں نے کہا کہ جب ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی سمٹمز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ملی نہیں ہے ان کے کمرے سے، نہ ہی ان کے جو ہے نا باڈی پہ کوئی نشان تھا، تو کورٹ نے کہا کہ ان کو، وہ بچوں نے کہا کہ ہم ان کی باڈی کو وہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتے، اور کیونکہ یہ ایسے ہزاروں کیس روزانہ ہوتے ہیں جس میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اور جس میں فیملی اگر کہے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، اگر پولیس اپنے شک کا اظہار کرے تو پھر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ اور ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ایک فلڈ گیٹ کھولنے جا رہے تھے یہ میجسٹریٹ صاحب، انہوں نے ایک اسٹرینجر کے کہنے پہ اور ایک اینیمی کے کہنے پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے پوسٹ مارٹم کا آرڈر کیا۔ فیملی اس میں پارٹی نہیں تھی اس کیس کے اندر، انہوں نے ایک ہی کورٹ نے 2 آرڈر کیے۔ پہلے جب بچوں نے اپلیکیشن دی تو میجسٹریٹ نے، اسی کورٹ کے ایک میجسٹریٹ نے آرڈر کیا کہ جی ہم لاش حوالے کر رہے ہیں آپ کے، اور آپ اس کو دفنا دیں۔ تو جب کورٹ نے ہمیں یہ سارا کچھ کر دیا تو اس کے بعد وہی اسی کورٹ میں اگر دوسرا کوئی میجسٹریٹ آ جائے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ ایک جو ہے نا وہ قبائلی سردار والا اوتاق بنائی ہوئی ہے کہ ایک تو ججمنٹ ہو گیا اور دوسرا اسی پہ آگے دوسرا اپنا ججمنٹ دے رہے ہیں۔ تو اس کو کورٹ نے کہا ہے کہ یہ انلیگل ہے، یہ اس میں لیگیلٹی بالکل نہیں ہے، اور میں آپ کو اس کا جو کانٹینٹ ہے آخری میں چھوٹا سا، یہ 8 صفحے کا ججمنٹ ہے کورٹ نے جو دیا، آرڈر کیا ہے، اور اس میں سارے آرگومنٹس اب آپ پڑھیں گے، اس کی کاپیاں بھی ہم آپ کو سپلائی کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آفٹر گیٹنگ پرمیشن، نہیں فیملی ہے، دا لیگل heirs آف دا ڈیسیزڈ buried the dead body, Dr. Amir Hussain, after getting permission from the learned concerned judicial magistrate who has given permission to applicant to bury the dead body of the deceased. The respondent number 2 has passed second order dated 18/6/22 in which overruled, suppressed supersede the order dated 10/6/22. It seems that the respondent number 2 has committed material irregularity and illegality in passing impugned order, which is illegal and requires interference by this court. Under the above discussed reasons, I am of the humble view that the trial court has committed material irregularity and illegality in passing impugned order dated 18/6/22, which is illegal and is hereby set aside, and the instant revision application is hereby allowed. The case law submitted by the learned counsel for the respondent, جو ہمارے اسٹرینجر نے کیا، آر ڈسٹنگوشبل اینڈ ناٹ ایپلیکیبل، وہ اس کیس سے متعلق ہی نہیں تھے جو انہوں نے کیس لا دیا تھا۔ تو کورٹ نے یہ ہمیں، اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے کورٹ کے اندر، اور ایک فیملی کو، ایک بچے جو ہیں جو کہ اپنے باپ کے غم میں تھے،
اور ان کو جتنی تکلیف دی ہے وہ تو ان کا اللہ جانتا ہے. اور جس طرح سوشل میڈیا میں ان رہنے کے لیے جو جھوٹ بولا ہے, اب وہ خود اپنے طور پہ جو ہے نا لا اپنا کورس لے گا کہ انہوں نے لیگل ایکشن کیا کرنا ہے. ان کی ایکس وائف جو دونوں بچوں کی ان کے پاس پاور آف اٹرنی بھی ہے اور یہ اس کیس کو پرسو کر رہی ہیں, وہ ان سے بھی بات کر لیں. آگے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی بہت زیادہ کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے تو پہلے ہی دن سے جو جھوٹ ہم سن رہے تھے اور جو کھیل ہم دیکھ رہے تھے, الحمدللہ اللہ نے حق اور باطل کو کھلا دکھا بھی دیا لوگوں کو, اور ہم کو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کرم ہے مالک کا کہ اس نے ہم کو سرخرو کیا. اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گی سر میں آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, سر ہادی ہمارے ساتھ ہیں, ان سب کا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کیس کو لڑا ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اتنا سپورٹیو بن کے. سر تھینک یو سو مچ, آپ کی پوری ٹیم کے لیے تھینک یو سو مچ. اور میرے بچے, میں نے خود نے جب سے یہ کیس چل رہا تھا بہت تیر کھائے ہیں. کسی نے جائیداد کا الزام لگایا, کسی نے کچھ کہا, مجھے نہیں پتہ تھا, میں ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ رہی تھی. میں صرف اتنا جانتی ہوں عامر کے ساتھ میری آدھی سے زیادہ زندگی گزری ہے, اور میرا یہ خود کہہ لیں کہ عامر کی آنر کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو, ان کو وہ تکلیف نہ ہو جو جتنی تکلیفیں سہنی تھی وہ دنیا میں سہ کے چلے گئے. دانیہ نے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرڈر, عامر کا یوں تو مرڈر نہیں تھا, یہ آج ثابت ہو گیا ہے, وہ چیز بھی کورٹ نے بتا دی, پر عامر کی روح کا مرڈر ہوا تھا. اسی روح کا مرڈر ہوا تھا جو عامر برداشت نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے اس ڈپریشن میں آ کر. تو صرف جسم ہی سب کچھ نہیں ہوتا, روح بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اور دانیہ نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد سے عامر جس طرح سے سبھی نے دیکھا, ویڈیوز میں بھی دیکھا, عامر جس طرح سے ٹوٹے تھے وہ ٹوٹنے والے انسان نہیں تھے. تو بس میرے بچوں نے جو بھی سفر کیا ہے اور اب تک وہ جس تکلیف میں تھے, الحمدللہ وہ تکلیف آج ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرخرو کیا. عامر کے پوسٹ مارٹم والا یہ کیس آج کلوز ہو گیا الحمدللہ سر کی محنت سے. بس آپ سب سے کا بہت شکریہ جن لوگوں نے دعائیں دیں, جو ہمارا سوشل میڈیا سبھی لوگ جو سپورٹیو رہے اس کیس میں ہمارے ساتھ, ان سب کا بہت شکریہ. اور آگے بھی میں آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی مدد ضرور چاہوں گی, کیونکہ ابھی یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے. دانیہ کو سزا دلوانی ہے, یہ کہ اس کیس کو ایک ایگزامپل بنانا ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں گھروں میں اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کہ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے, ارے کون سنتا ہے قانون نہیں. آپ کھڑے تو ہوں, آپ آواز اٹھائیں, آپ لڑیں. اگر آپ حق پر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں ملتا, انصاف ملتا ہے, ہمیں ملا ہے الحمدللہ یہاں پر. تھینک یو سو مچ. FIA کے حوالے سے اپڈیٹ دیجیے کہ وہاں پر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اب تک. وہ معاملہ انکوائری میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو آپ FIA اگین کے کچھ سیکرٹ وہ ہوتے ہیں, میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن یہ کہ وہ انکوائری میں ہے معاملہ اور وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس چیز پر میں کوئی کامنٹ کر نہیں سکتی. تو باقی یہ کہ دیکھیں آگے, ہم نے اس کو بھی پرسو کیا ہوا ہے, لے کے چل رہے ہیں. رہی بات ان صاحب کی جن کا سر نے ابھی ذکر کیا, مجھے نہیں پتا کہ ان کو عامر سے پولیٹیکل کیا ایشو تھا. فیس بک جب میں نے ان کا پہلی بار دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی تھی, جو میں نے ابھی پچھلی بار بھی ہماری میڈیا کو بتایا تھا کہ وہ عامر لیاقت اسکروڈ بائی عبدالاحد ایسے کر کے ان کی ویڈیو لگائی تھی, جس میں اس نے عامر کے ساتھ کوئی کویشچن کیا ہے اور عامر کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں. میرے پاس اور بھی کورٹ نے تو صرف 1-2 چیزوں پر ہی وہ کر دیا, پر بہت سارے ایسے اسکرین شاٹس موجود ہیں ہمارے پاس جو انہوں نے وہ کیے تھے. تو وہ اسٹرینجر نہیں تھے, یہ ثابت ہوا. ان کا پولیٹیکل ایک اینیمیٹی تھی, ایک پولیٹیکل بغض اناج, جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو کہا تھا, وہ تھا بغض اور اناج تھا, جس کی باعث یہ ہو رہا تھا. ورنہ اور پھر ان کا کیریئر, ان کو لگتا تھا کہ شاید اس سے ان کا کیریئر بڑا روشن ہو جائے گا, تو انہوں نے خود اپنا کیریئر جو ہے اس کو اندھیروں میں ڈال دیا. کیونکہ ہمیشہ میں کہوں گی, کیونکہ وہ میرے جونیئر بھی ہیں, میں سینئر لائر ہوں ان کی, تو میں ایک مشورہ بھی دوں گی کہ حق کے لیے کھڑے ہوں ہمیشہ, حق کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کروں گی, اور یہ بھی کہوں گی ان سارے لوگوں کو جو لوگ مجھے کہتے رہے یا میرے بچوں کو کہتے رہے کہ یہ کوئی جائیداد کے ایشو کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. یہ عامر کی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان شاید لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا. جو زندگی جس انسان کے ساتھ گزری ہوتی ہے اس کا حق بنتا ہے, تو زندگی میں بھی اور زندگی بعد بھی, کہ اس کے آنر کے لیے آپ کھڑے ہوں, اس کے آنر کے لیے آپ لڑیں.
اور عامر نے ہمیں بہت کچھ دیا. عامر کے ساتھ ہماری جو زندگی گزری, ٹھیک ہے, ایشوز آئے, وہ سبھی کے سامنے ہیں. تو میں کیا کہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعلق ختم ہو جاتا ہے, پر وہ جو دل کا رشتہ ہوتا ہے انسان کا, جو وقت گزرا ہوتا ہے, میموریز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ ایک کیس تھا, شاید ان صاحب کے لیے بھی ایک کیس تھا, پر ہمارے لیے کیس نہیں تھا. جب یہاں پر عامر کی بات ہوئی ہے یا جب ان کی ڈیتھ کی بات ہوئی ہے, تو ہمارے دماغ میں, ہمارے اندر وہ ساری چیزیں گھومتی رہی ہیں, وہ ساری ویڈیوز چلتی رہی ہیں. ہمیں نارمل ہونے میں بہت وقت لگ جائے. تو لوگوں کے لیے ایک کیس ہوگا, لوگوں کے لیے اسٹوری ہے جو آپ نے سن لی, آپ لوگوں کو میں نے بتا دی, پر ہم لوگوں کی فیلنگس جڑی ہوئی ہیں اس سے. تو بس آپ سب سے دعا بھی کروں گی, آپ سب سے دعا کی درخواست بھی کروں گی کہ آگے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دے اور آپ لوگوں کی سپورٹ میں چاہوں گی. سیکنڈ پارٹ, cyber part of the case, although you Cyber? won the case, but Yeah. are you going to pursue the cyber part of the case, which has left a long scar on the minds of the family and also in the life of deceased? about we have already said this. what about Dania, you are talking Ji, about ji, wahi Dania. cyber. Okay, Of course, okay, no, yeah, not it is just Dania, but the cyber part of it. yeah, it is in FIA we are pursuing this. already بول چکے ہیں. Yeah, we are. Yeah, thank you so much.